بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کا ثبوت۔ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اور سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ترجمہ ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو قرآن شریف میں جا بجا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا ہے۔ در مختار و شامی میں ہے کہ زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں نماز کے ساتھ 22 مقامات پر 22 جگہ آیا ہے، اور نماز کے علاوہ جتنی جگہ آیا ہے اس کو نوٹ نہیں کیا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ قرآن سے تو بظاہر اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کی فرضیت معلوم ہوتی ہے، اور سنت نبوی سے، سنت رسول اللہ سے، احادیث میں زکوٰۃ کے حکم کے متعدد ثبوت ملتے ہیں۔ من جملہ ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 امور پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس کی شہادت و گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری و مسلم شریف میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پر۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 امور میں سے زکوٰۃ دینے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔ یعنی مال جو زکوٰۃ فرض تھا، جب اس نے اس زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو اس ادا نہ کرنے سے جو شر، جو مصیبت آتی، جو شر آتی، وہ اس کو ادا کرنے سے دور ہو گئی ہے۔ یہ حدیث کنز العمال میں ہے اور مجمع الزوائد میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 پہ موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس سے تم سبکدوش ہو گئے، تم اس سے چھٹکارا پا گئے۔ یعنی جب تم نے ادا کر دیا تو اب تمہارے اوپر سے وہ فرضیت ختم ہو گئی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور مصائب یعنی مصیبت کے طوفان کا دعا و تضرع سے مقابلہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا
قیامت میں اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا طوق بن جائے گا۔ یہ نسائی شریف میں ہے، صفحہ نمبر 333۔ جس شخص کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ بتائیے، جب سانپ جس گھر میں بھی نکل آتا ہے، دہشت خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے اندھیرے میں اس گھر میں جانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہیں سانپ لپٹ نہ جائے، لیکن اللہ پاک کا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ یہی مال جس کو آج محفوظ خزانوں میں اور لوہے کی الماریوں میں رکھا جاتا ہے، ذخیرہ بنایا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کل کو سانپ بن کر تمہیں لپٹا دیا جائے گا۔ گھر کے سانپ کا لپٹنا ضروری نہیں ہوتا، محض احتمال ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیر میں لپٹ جائے، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اس کا عذاب یقینی ہے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ ظاہر ہونا ہی ہے، پھر بھی اس کا خوف ہم کو نہیں ہوتا۔ تو حدیث سے بھی اس کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور رہا اجماع امت، سو تمام امت اس امر پر، اس بات پر متفق ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کی خاص شرائط ہیں۔ تو قرآن اور احادیث اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زکوٰۃ جو ہے فرض عین ہے، جس طرح نماز ادا کرنا فرض عین ہے، اسی طرح مالداروں پر یہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ تو زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، ہجرت کے بعد یہ عملاً فرض میں آئی ہے، اور دین اسلام میں اس کا فرض ہونا بہرحال سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔